محسن نقوی صاحب کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ناموس صحابہ کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر چکے ہیں۔ ان کے اوپر مقدمے کو قائم کیا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آر کو کاٹا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ملک کی سیاسیات کا مقصد عوام کی خدمت اور اللہ کی حاکمیت ہے۔ بدنصیبی سے دونوں کام اس ملک میں نہیں ہو رہے۔ اللہ کی حاکمیت کا فارمولہ تو ویسے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف اللہ کی حاکمیت کی لمبردار نہیں، مسلم لیگ اللہ کی حاکمیت کی لمبردار نہیں، پیپل پارٹی اللہ کی حاکمیت کو ویسے ہی غیر ضروری سمجھتی ہے۔ پیچھے رہ گئی خدمت عوام کی بات، تو خدمت عوام کے اعتبار سے بھی جب حقیقی کردار پہ غور کیا جائے تو کردار 0/0 ہے۔ صرف لپ سرونگ ہے، فقط اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے، عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر نیپوٹزم، اقربا پروری، فلیٹری، حشامت، برائبری، رشوت، یہ وہ 3 ایسے اہم عنصر ہیں جن کے ذریعے باقاعدہ طور کے پر عہدے دیے جاتے ہیں اور عہدے لیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ملک میں انویسٹمنٹ کر کے پورے ملک کے زمام کار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اسی طرح اس ملک کے اندر 1 کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے لیے مسلم لیگ تحریک انصاف کی ٹکٹ کو حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس کے پاس 1-2 ارب روپے کا کاروبار ہے، وہ میاں صاحب کو یا خان صاحب کو یا درداری صاحب کو بآسانی اس بات کے اوپر کنوینس کر سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر بننے کے قابل ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اندر مسلم لیگ کے ذریعے نجم سیٹھی جیسے لوگ جو تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہوئے، اور اب ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ناموس صحابہ کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر چکے ہیں۔ ان کے اوپر مقدمے کو قائم کیا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آر کو کاٹا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کے بعد باقاعدہ طور کے اوپر نہ چینل 24 کے اوپر نہ چینل 42 کے اوپر کوئی ایسا واضح بیان نہیں آیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہو کہ محسن نقوی صاحب اپنے اقدامات کے اوپر شرمندہ تھے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کا موقف جو بھی ہے آپ کے گھر میں ہے تو ہم آپ کے گھر میں نہیں آتے، لیکن اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر صدیق و فاروق، عثمان و علی یا ابو سفیان و معاویہ کے بارے میں گالی کے اوپر مبنی کوئی ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اوپر پرچہ کاٹا جاتا ہے، اور پرچہ کاٹے جانے کے بعد آپ کوئی واضح بیان بھی نہیں دیتے، واضح معافی کا جو ہے لوگوں سے مطالبہ بھی نہیں کرتے، تو حضرات گرامی قدر کہ ایسے شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، ایسے شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور حضرت رسول اللہ کا فرمان، اس کو ہم نے غالب کرنے کے لیے جملہ اقدامات کرنے ہیں۔ ہمارا راستہ امن کا راستہ، مذاکرے کا راستہ، ڈائیلاگ کا راستہ، خطابت کا راستہ، تقریر کا راستہ، قلم کا راستہ، پیغام کا راستہ، ابلاغ کا راستہ ہے، اور ہم ابلاغی اعتبار سے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یا جناب ابو سفیان کے بارے میں لب کشائی کی ہو، اس کو ٹیلی کاسٹ کیا ہو اور اس کے اوپر پرچہ ہوا ہو، ہم اس بات کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا جمہوری رائٹ ہے، ہمارا اخلاقی رائٹ ہے، ہمارا شرعی رائٹ ہے، اور ہمیں اس رائٹ سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ کے لوگ جو مرضی سوچتے رہیں، تحریک انصاف کے لوگ جو مرضی سوچتے رہیں، ان کی اپنی مسلطیں ہیں۔ سنا ہے وہ کاروباری پارٹنر بھی ہے میاں صاحب کا،
سنا ہے اس کا ان کا لین دین بھی ہے، سنا ہے وہ چودھری برادران کا رشتہ دار بھی ہے، سنا ہے زرداری صاحب کو بھی یہ بات کہتا ہے میں ان کا بچہ ہوں، ان کا بیٹا ہوں۔ حضرات گرامی کے اندر بڑی پی آر والا ہے، بڑے لنک والا ہے، ایک بڑے میڈیا گروپ کا مالک ہے، اثر و رسوخ والا ہے، پیسے والا ہے، سرمایہ والا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں دے لیے یہی بات کافی ہے، اگر وہ صحابہ کرام کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا ہے جتنا مرضی اثر و رسوخ والا ہو، ہمیں اس کے اثر و رسوخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ملک کے اندر درجنوں قابل اعتماد اور معتبر شخصیات موجود ہے، وزیر اعلیٰ بنانا ہے کسی کو بنا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس قسم کے ناموں کو گوارا کیا جا سکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بھی بات بتلا دوں، ہمیں ڈر نہیں ہے، بن جائے گا ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہنے کے قابل تو ہوں گے، اللہ جب صدیق و فاروق عثمان و علی معاویہ اور ابو سفیان کی عظمت کی بات ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے ممبر رسول سے تیرے صحابہ کرام اور تیرے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی تھی، اور انشاءاللہ حضرت شہید ملت کا مشن پوری کی پوری زندگی جاری و ساری رہے گا۔ صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگاتے رہیں گے، ذی النورین کی صحابت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا علم اٹھاتے رہیں گے، امی عائشہ کے اور امی حفصہ کے دوپٹے اور چادر کی ناموس کا تذکرہ کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں۔ انشاءاللہ صحابہ کرام کا اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، نہ چھپیں گے، نہ کسی کی اوٹ لیں گے، نہ سیاسی مسلط کا شکار ہوں گے۔ یہاں پر کئی ایسے لوگ موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بڑے دعوے دار ہیں لیکن ایسے معاملات میں خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے علی شام بھائی کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جنونی بھائی ہیں، یہ خپتی بھائی ہیں، ان کے اندر جنون کا غلبہ ہے، ان میں جوش کا غلبہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر یقیناً جوش ہے۔ کس بات کا جوش؟ اللہ کی توحید کا جوش، حضرت رسول اللہ کی رسالت کا جوش، ناموس صحابہ کا جوش، انشاءاللہ ختم نبوت کا جوش۔ اور جب بھی ایسی بات ہوگی انشاءاللہ اپنا جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے۔ آتم میاں قادیانی کو جب تقرر کیا گیا تب بھی اپنی ذمہ داری کو نبھایا تھا، اور یہ بات مجھ سے وہاں پہ کمیونیکیٹ کی گئی کہ آپ کو پی ٹی وی میں بلایا جائے گا، فواد چودھری سے ملاقات کروائی جائے گی، خان صاحب کے سامنے بٹھایا جائے گا۔ میں نے کہا جو مرضی کر لو، ہم آتم میاں کی تقرری کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب بھی ایسا وقت آئے گا اپنا حق ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و اللہ نے اس وقت بھی کامیابی دی تھی، اللہ انشاءاللہ آج بھی کامیابی دینے پہ قادر ہے۔